السلام علیکم، میں ہوں زاہد علی خان۔ پاکستان کی سیاست موسم برسات کی طرح جو ہے لمحہ بہ لمحہ تبدیل ہو رہی ہے، اور کسی قسم کی بھی کوئی جو ہے سیاسی پیشگوئی جو ہے وہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے تجزیہ نگار جو ہیں وہ اس طرح کی پیشگوئیاں جو ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن وہ شیخ رشید کی طرح سب کی سب غلط ثابت ہو جاتی ہیں، کیونکہ پاکستانی سیاست کے بارے میں پیشگوئی ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں سیاسی فیصلے جو ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر نہیں ہوتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے پاکستان کا جو سیاسی ماحول ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے 2017 اور 2018 والا بن چکا ہے۔ اس کے بہت سے جو ہیں وجوہات ہیں، لیکن اس مرتبہ جو معاملہ ہے وہ اس جماعت کے ساتھ ہے جس کے حق میں 2017-2018 کا ماحول بنایا گیا تھا۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میری مراد پاکستان تحریک انصاف ہے۔ عمران خان توشہ خانہ کیس کے اندر نااہل ہو چکے، اور نااہلی کے بعد پارٹی چیئرمین کے عہدے پر برقرار رہنا قانونی طور پر ممکن نہیں ہے۔ حالانکہ توشہ خانہ کیس کے فیصلے کو آئے کئی مہینے گزر گئے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے طور پر کام کر رہے ہیں، جو قانونی طور پر نہیں کر سکتے تھے۔ لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 13 دسمبر کو عمران خان صاحب کی چیئرمین شپ کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے انہیں اصالتاً یعنی ذاتی طور پر طلب کر لیا ہے، اور اس دن ان کے خلاف نااہلی کی بنیاد پر پارٹی چیئرمین شپ ختم کرنے کی کارروائی کا آغاز ہوگا۔ میں پاکستان میں اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ پاکستان کے اندر سیاست مگر چونکہ کبھی بھی فطری طور پر آگے نہیں چلنے دی گئی، اور اس لیے یہاں پر ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کو کندھا دینے کے لیے تیار رہتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاست پنپ نہیں سکی، بلکہ سیاست کو جو ہے لوگوں کی نظروں میں، عوام کی نظروں میں، ووٹرز کی نظروں میں ایک بہت ہی بدنما داغ بنا کر جو ہے نا وہ پیش کیا گیا، اور اس کے مقابلے کے اندر جو ہے اداروں کو، یہ ادارے جن کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کی عزت نہیں ہوتی، ان کو معزز بنا کر سیاست کو جو ہے سر بازار رسوا کیا جاتا رہا۔ وہ عمران خان صاحب ہوں یا اس سے پہلے کہ سیاستدان، یہ ہمارے ہاں 1951 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں سکندر مرزا کے دور میں جو تیزی آئی تو پھر اس کے اندر کبھی کمی دیکھنے کو نہیں مل سکی۔ ایوب خان جو ہیں وہ پاکستان کے پہلے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے کہ جنہوں نے اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کیا جو نوزائیدہ پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے زہر ثابت ہوتا گیا۔ پاکستان دو حصوں پر مشتمل تھا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، اور ایوب خان کی پالیسیوں کے نتیجے میں یہ دونوں بھائیوں کے دلوں میں اتنا فرق پیدا ہوتا چلا گیا کہ بالآخر 16 دسمبر 1971 کو سانحہ سقوط ڈھاکہ ہو جاتا ہے۔ سانحہ سقوط ڈھاکہ کیا کوئی بھی دوسرا کردار ذمہ دار نہیں ہے ماں سوائے ایوب خان کے۔ ایوب خان نے وہ نفرتیں پیدا کیں اور یحییٰ خان نے انہیں انجام تک پہنچایا۔ ان دونوں کے نزدیک پاکستان جو ہے ایک ملک کے طور پر کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، ان کے ذاتی مفادات تھے۔ انہوں نے ان ذاتی مفادات کے تحت پاکستان کی دو ٹکڑے کرنے میں بھی کوئی شرم محسوس نہیں کی۔ یہ ایک اصولی بات میں کر رہا ہوں۔ یہاں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ مجھ سے یہاں اختلاف کریں کہ نہیں جناب،
اس وقت کے سیاستدان بھی جو ہیں وہ برابر کے ذمہ دار تھے، بھٹو صاحب بھی جو ہیں برابر کے ذمہ دار تھے؟ بالکل نہیں۔ ذمہ دار صرف وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس حتمی فیصلہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے، ہمیشہ ذمہ داری اس کی ہوا کرتی ہے۔ یہ ایک موٹا سا اصول ہے جسے آپ آج سمجھ لیجئے۔ یہ کرپشن آپ سنتے ہیں نا پاکستان کے اندر۔ مجھ سے ایک دفعہ کسی جامعہ کے اندر یہ سوال ہوا تھا، تو میں نے اس وقت بھی ایک مختصر سا جواب دینے کی کوشش کی تھی۔ میں اس موقع پہ یہ برسبیل تذکرہ جو ہے بات نکل آئی ہے، تو کرپشن جو ہے کہ سیاستدان لوٹ کر کھا گئے۔ میں آج آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جس شخص کے پاس DDR پار ہوگی، یعنی ڈرائنگ اینڈ ڈسپرسنگ کی، یعنی جو چیک پر دستخط کر کے سرکاری خزانے سے رقم نکلوا سکتا ہے، بدعنوانی کا اصل ذمہ دار وہ ہوگا۔ پاکستان کے اندر آج تک ڈرائنگ اینڈ ڈسپرسنگ پاور رکھنے والے اشخاص کے خلاف کبھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی، لیکن سیاستدانوں کو جو ہے وہ رسوا اتنا کر دیا گیا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بلکہ آپ سے کیا بات ڈھکی چھپی ہے؟ تو کون کرپٹ ہو سکتا ہے یہ آپ اندازہ خود لگا لیجئے کہ جس کے پاس چیک پر دستخط کرنے کے پاور ہے، یا میرے پاس، میں کسی کو کہہ کر چیک پر دستخط کراؤں گا تو میں زیادہ کرپٹ ہوں۔ یہ ایک فلسفیانہ سا سوال ہے، لیکن یہ درست سوال ہے۔ اس پہ غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان میں سیاست کو جو ہے وہ کلنک کا ٹیکا کیوں بنایا گیا۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی عمران خان صاحب کی نااہلی کے بعد ان کی چیئرمین شپ کے خاتمے کی۔ تو قانون کے مطابق تو عمران خان صاحب اب جو ہیں مزید چیئرمین نہیں رہ سکیں گے، یہ میری رائے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے وکلاء جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں اپنا کیس نئے سرے سے لڑ کر نااہلی سے بھی بچ جائیں اور چیئرمین شپ بھی اپنی برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں۔ تو ہو سکتا ہے ایسا، کوئی بھی قانونی جو ہے سقم جو ہے اس فیصلے میں ہو سکتا ہے، جو ظاہر ہے میری نظر میں نہیں ہوگا، عمران خان صاحب کے وکلاء کی نظر میں ہوگا۔ لیکن گمان غالب یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں 13 دسمبر کے بعد یا جتنے بھی دن وہ سماعت چلتی ہے، پارٹی چیئرمین کے عہدے پر برقرار نہیں رہ سکیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1917 اور 18 کے دوران یہی معاملات جو ہیں اسی طریقے سے عین انتخابات کے دوران محمد نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تھا۔ حالانکہ وہ فیصلہ اب ساری دنیا کو جانتی ہے کہ وہ ایک بھٹو صاحب کی طرح ایک کیس کی طرح یہ بھی ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جس کی نظیر کبھی بھی عدالتی معاملات کے اندر نہیں دی جا سکے گی۔ لیکن نواز شریف صاحب نااہل ہوئے۔ جب وہ نااہل ہوئے تو اس وقت الیکشن کا ڈول ڈالا جا چکا تھا اور نواز شریف صاحب سینٹ کے لیے ٹکٹ جاری کر چکے تھے، لیکن سپریم کورٹ نے یہ کہہ کر کہ نااہل آدمی اپنی جماعت کی سربراہی جو ہے وہ نہیں کر سکتا، انہیں جماعت کی سربراہی سے بھی ہٹا دیا تھا۔ اور پھر یہاں تک چشم فلک نے دیکھا کہ ان کی جگہ پر جب شہباز شریف صاحب جو ہے پارٹی صدر بنے تو الیکشن کی ٹکٹوں پر جو ہے دستخط چونکہ نواز شریف صاحب کے تھے، وہ ٹکٹ واپس ہو گئے اور شہباز شریف صاحب کو نئے ٹکٹ جاری کرنے کی بھی مہلت نہیں دی گئی اور کہا گیا کہ یہ امیدوار جنہیں نون لیگ نے ٹکٹ جاری کی ہیں یہ آزاد تصور ہوں گے۔ یہ سب آپ کو یاد ہوگا۔ تو جب یہ ایک مثال سپریم کورٹ نے خود قائم کر دی تو اس کے بعد یہ مثال جو ہے یہ اب اس پر عمل روکنا جو ہے یہ ممکن نہیں ہوگا۔ عدالتی مثالیں جو ہوتی ہیں وہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ بعد میں آنے والے دنوں میں ان پر عمل کیا جائے۔ تو اب عمران خان اس مرحلے پر آ چکے ہیں جہاں ان کے لانگ مارچ جو ہے وہ بھی ختم ہو چکا، دھرنا بھی ان کا ختم ہو چکا۔ انہوں نے جو مستقبل کے جتنے بھی منصوبہ بندی کی تھی وہ سب بھی ختم ہو گئی۔ جہاں جہاں سے انہیں مدد ملنے کے امکانات تھے وہ لوگ بھی جو ہے اب منظر سے جا چکے ہیں۔ اب انہیں چونکہ خود اپنی سیاست کرنی پڑ رہی ہے تو ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ سیاست میں سروائیو کر سکیں۔
سیاست شطرنج کا کھیل ہوتا ہے اور شطرنج اپنے دماغ سے کھیلی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب کی پوری سیاست جو ہے وہ صرف فیس کی حد تک تھی، عملاً ان کا کوئی جو ہے اپنا سیاسی ویژن اس میں شامل نہیں تھا، اور اب جو ہی منظر بدلا تو عمران خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھ گئیں۔ انہیں سمجھ نہیں آتا وہ جس رفتار سے اپنی غلطیاں تسلیم کرتے جا رہے ہیں، جو کہ اچھا اب ایک تو یہ بات ہے، یہ میں اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ انسان اپنی غلطیاں تسلیم کرتا ہے اس کی جو ہے اسے ستائش کی جانی چاہیے، کوئی شک نہیں اس کے اندر، بالکل غلطی تسلیم کرنا جو ہے دل جگرے کا کام ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مسلسل ہی غلطیاں کیے جائیں اور اب پورا معاشرہ تباہ کرنے کے بعد کہیں کہ یہ بھی میری غلطی تھی، یعنی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنا میری غلطی تھی، قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینا میری غلطی تھی، اور بے شمار غلطیاں جو ہیں انہوں نے اپنی گنوائیں۔ تو یہ انسان کی نفسیات ہے۔ آپ کسی ماہر نفسیات، ماہر تعلیم سے جب آپ بات کریں گے تو اور ماہرین اخلاقیات ایتھکس کے جو ماہر ہوتے ہیں تو آپ کو بتائیں گے کہ غلطیوں کا دہرائے چلے جانا یہ عقل کے منافی ہوتا ہے۔ ایک آدھ غلطی تو چلیں انسان سے ہو جاتی ہے کیونکہ غلطی لازمہ بشریت، لیکن مسلسل غلطیاں جو ہیں، مسلسل زبان کا پھسلنا، مسلسل چیزوں کا جو ہے اپنے فیصلوں سے جو ہے واپس ہونا، ایک دم جو ہے سیدھا جاتے جاتے اباؤٹ ٹرن کر جانا، یہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ غیر ذمہ دار کا مظہر ہوتا ہے، غیر ذمہ دارانہ مزاج کا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ عمران خان صاحب کی سیاست ہے، لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، یہ ان کا حق ہے، اور لیکن جس وقت وہ الیکشن کو لینے کے لیے پوری جدوجہد میں ہیں، عین اس وقت ان کی چیئرمین شپ جو ہے وہ خطرے میں آ گئی ہے۔ 13 دسمبر کو کتنی پروسیڈنگز ہوتی ہیں؟ کیا پہلے دن ہی الیکشن کمیشن جو ہے یہ فیصلہ سنا دے گا یا موقع دے گا جواب لینے کا؟ لیکن یہ لمحہ فکریہ جو ہے، یہ پریشانی بہرحال پی ٹی آئی کو اب لاحق ہو گئی ہے۔ اب فرض کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب چیئرمین نہیں رہتے 13 کے بعد، تو کون نیا چیئرمین بنے گا؟ تو یقین کیجئے کہ ویسے تو اپنے پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے لوگ خواہش مند ہیں، یعنی شاہ محمود قریشی ہو گئے، اسد عمر ہو گئے، پرویز خٹک ہو گئے، یہ سب جو ہیں چیئرمین پی ٹی آئی بننے کے لیے خواہش رکھتے ہیں، لیکن کیا یہ بن بھی سکیں گے؟ اور اگر یہ بن بھی گئے تو کیا یہ تحریک انصاف کو برقرار رکھ سکتے ہیں؟ تو جواب ہے بالکل بھی نہیں۔ تحریک انصاف عمران خان صاحب کے بغیر جو ہے اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی، اور اگر عمران خان صاحب چیئرمین تحریک انصاف نہیں رہتے اور ان کی جگہ پر کوئی اور فیصلہ ہو جاتا ہے، مجبوراً کوئی اور شخص آ بھی جاتا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں ٹکٹوں پر ان کے دستخط نہیں ہوتے، پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کے اندر وہ بیٹھ نہیں سکتے، تو وہ پھر کتنی دیر تک اپنی پارٹی پر اپنی گرفت رکھ سکیں گے؟ ظاہر ہے نہیں رکھ سکیں گے۔ اور عمران خان صاحب سے ہٹ کر پی ٹی آئی کے جو 2-3 نام میں نے گنوائے، کیا ان میں اتنی سیاسی قوت ہے یا ان میں اتنی سیاسی پسندیدگی ہے عوام کے اندر کہ یہ عمران خان صاحب کا متبادل ثابت ہو سکیں؟ تو جواب ہے نہیں۔ تو پی ٹی آئی اپنی اس ایک نئی پریشانی کا دوچار ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ عمران خان صاحب چیئرمین شپ سے جو ہیں وہ فارغ ہوں، انہیں یہ حق حاصل ہے الیکشن کمیشن، لیکن قانون جو ہے وہ اپنا راستہ لے گا۔ اس میں بس ایک ہی صورت ہے کہ عمران خان صاحب کے وکلاء جو ہیں کیس کو اس طریقے سے لڑیں کہ انہیں اس مشکل سے وہ نکال کر واپس لے آئیں۔ ویسے بھی اس وقت عمران خان صاحب کا چیئرمین پارٹی رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ انہیں کئی محاذ پر جو ہے شدید کشمکش کا سامنا ہے، خاص طور پر پنجاب میں پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ براہ راست عمران خان صاحب کی ہر پالیسی کو ایک بہت ہی جو ہے آسان سے طریقے میں، سادہ سے جملوں کے اندر جو ہے وہ عیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، جس سے عمران خان صاحب کی
سیاست کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ پرویز الہی نے جو جنرل قمر باجوہ کے حوالے سے جو بات کہی تھی وہ تو دونوں کے خلاف گئی، یعنی قمر باجوہ صاحب کے بھی خلاف گئی اور عمران خان صاحب کے بھی خلاف گئی۔ اور پرویز الہی صاحب کا یہ کہنا کہ مارچ تک تو اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی، یہ عمران خان صاحب کی پالیسی کے صریحاً خلاف ہے، کیونکہ وہ اس سے 2 دن پہلے یہ اعلان کر چکے تھے کہ ہم صرف دسمبر تک دیکھیں گے، 15 دسمبر تک، اور اگر الیکشن کی تاریخ نہیں ہوتی تو ہم دسمبر میں ہی اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ تو اس کے جواب میں پرویز الہی صاحب کا یہ کہنا کہ نہیں مارچ تک تو اسمبلیاں نہیں ٹوٹتی، یہ عمران خان صاحب کی پالیسی کے منافی ہے، خلاف ہے، اور ظاہر ہے یہ عمران خان صاحب کے لیے ایمبیرسنگ ہے۔ اگر اسمبلیاں نہیں ٹوٹتی تو عمران خان صاحب کی تو ساری سیاست کی بلڈنگ جو ہے وہ دھڑام سے نیچے آ پڑے گی، اور اگر مارچ کے بعد جو ہے 3-4 مہینے الیکشن میں رہ جاتے ہیں تو پھر اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ شاید 120 دن تک جو ہیں اگر رہ جائیں جنرل انتخابات کے اندر تو پھر اسمبلیاں ڈیزالو ہوں یا کوئی سیٹ خالی ہو جائے تو اس پر ضمنی انتخابات نہیں ہو سکتے، اس وقت پھر سیدھے عام انتخابات ہی ہوں گے۔ تو یہ پرویز الہی صاحب کی ایک بہت سوچی سمجھی سیاسی موو ہے، لہٰذا یہ بات اس بارے میں سیاسی پیش گوئی کی جا سکتی ہے کہ فی الوقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی اسمبلی نہیں ٹوٹے گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ 13 دسمبر کو عمران خان صاحب کی چیئرمین شپ کے حوالے سے الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے۔ عمران خان صاحب کو اپنی پارٹی کی قیادت کرنی چاہیے، ان کے بغیر پی ٹی آئی صفر ہو جائے گی، اور عمران خان صاحب اگر پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹتے ہیں تو ان کا پارٹی پر گرفت بھی جو ہے وہ بہت کمزور ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ پی ٹی آئی جو ہے اس کو درپیش ہے، اور سیاسی جماعتوں کو یہ مراحل جو ہیں آتے رہتے ہیں۔ عمران خان صاحب پہلی دفعہ ان سب معاملات کو فیس کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ اس سارے عمل سے، یعنی اپریل سے لے کر اب تک، انہوں نے ذاتی طور پر بھی کچھ سیکھ ہی لیا ہوگا، اور وہ آئندہ سے اپنے طور پر اچھے فیصلے کریں گے۔ میں ان سے یہی توقع کرتا ہوں، امید کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔